أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. کیا آئی ہے آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی خبر، قیامت کی بات. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی چہرے وہ ڈرنے والے ہوں گے، ذلیل ہونے والے ہوں گے. پیارے بھائیوں، یہ جو آج ہم سورت پڑھنے لگے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، ہم سب کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، بہتر و برتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا نعمان بن بشیر، ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں جمعہ کی جو نماز ہوتی اس کے اندر آپ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. اسی طرح سیدنا نعمان بن بشیر ہی بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو عید کی نماز ہوتی تو عیدوں کی دونوں عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو عید کی نماز میں بھی آپ یہ دونوں صورتوں کو تلاوت فرمایا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. ان دو صورتوں کا آپ ان دو موقعوں پر، یعنی عیدوں کے موقع پر اور جمعہ کی نماز کے موقع پر آپ یہ جو تلاوت کرتے تھے، اس کا اہتمام اس قدر تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ ایک ہی دن میں عید کی نماز بھی آ جاتی اور اسی دن جمعہ کا دن بھی ہوتا. تو اگر کبھی ایسا موقع ہوتا کہ عید اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں بھی یہ دو صورتیں پڑھتے اور جمعہ کی نماز میں بھی یہ دو صورتیں پڑھتے. یعنی ایک ہی دن میں اگر دونوں اکٹھی ہو جاتی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو زیادہ مجمع والی زیادہ تعداد والی نمازیں ہیں، جمعہ کی نماز میں تعداد، عید کی نماز میں تعداد، افراد زیادہ ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو بطور خاص پڑھا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کا بیان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی توجہ دنیا کی زیب و زینت سے اور دنیا کی چمک دمک سے اور دنیا کے کر و فر سے ہٹا کر آخرت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں،
اور مبذول کروانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ عیدوں اور جمعہ کی نماز میں ان 2 سورتوں کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ جو میں نے آج آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم آج انشاءاللہ 16 آیتیں پڑھیں گے، تو اس کے اندر میں آپ کے سامنے صرف 3 باتیں رکھوں گا۔ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کا تذکرہ کیا، اور وہ نام کیا ہے؟ الغاشیہ۔ قیامت کا ایک نام اللہ نے قرآن میں القارعہ یہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ اذا القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تو ایک نام قیامت کا ہے القارعہ، ایک نام قیامت کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے الحاقہ، اور یہ بھی قرآن میں ہے، فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ وہ حق ثابت ہونے والی، وہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی۔ اور ایک اس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے الواقعہ، الواقعہ، سورۃ الواقعہ کی ابتدائی آیتیں، فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی تو کوئی اس کو جھٹلانے والی نہیں ہوگی۔ اب تو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ یہ قیامت بس ایک لوگوں کا بہکاوا ہے، لوگوں کا ایک خیال ہے، جنت کی حقیقت کسے معلوم ہے واعظ، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، بس لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دل کے بہلانے کا سامان ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، پل صراط برحق ہے، اعمال کا تلنا برحق ہے، اور وہاں پر رزلٹ کارڈ کا ملنا برحق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آخرت کا پروسیجر ہیں، یہ ساری چیزیں برحق ہیں۔ قیامت کا ایک نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یوم التغابن، فرمایا کہ وہ ہار اور جیت کا دن، اس دن کچھ لوگ ہار جائیں گے کچھ جیت جائیں گے۔ ایک نام اللہ نے اس کا بیان کیا یوم الموعود والسماء ذات البروج والیوم الموعود، وہ وعدے والا دن۔ ایک اللہ نے نام بیان کیا ہے یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایک اس کا نام ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ قیامہ کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، قائم، کھڑا ہونا۔ قیامت کے دن سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے اس کا۔ تو یہ چند ایک نام ہیں جو قرآن میں قیامت کے نام ہیں، القارعہ، الحاقہ، الواقعہ، یوم الموعود، یوم التغابن، یوم الدین۔ تو ایک نام اس کا ہے الغاشیہ، اور یہ نام اس صورت میں ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے وہ غاشیہ کی بات، وہ غاشیہ ڈھانپ لینے والی چیز کی بات، وہ پہنچی ہے آپ کے پاس؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 رخ دکھائے ہیں، تصویر کے 2 رخ، فرمایا کہ وہ دونوں رخ دیکھ لو تم۔ ایک اللہ نے تصویر کا رخ دکھایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں کی پرچھائیاں اڑی ہوں گی، ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی، ان کے چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ فرمایا یہ کن لوگوں کے چہرے ہوں گے؟ یہ کافروں کے چہرے، مشرکوں کے چہرے، ملحدوں کے چہرے، فاسقوں، فاجروں، بے دینوں کے چہرے قیامت والے دن۔ فرمایا ان کی یہ حالت ہوگی، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، وہ ان کی یہ حالت۔ فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آگے قیامت کی سختیاں
اور قیامت کی ہولناکیاں بیان کی. فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ کہ اس دن کتنے ہی چہرے ہوں گے کہ وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ذلیل اور رسوا ہوں گے. عاملۃ ناصبہ فرمایا وہ عمل کر کر کے نیکیاں کر کے وہ تھکے ہوئے ہوں گے. یعنی بڑی نیکیوں کے انبار. اور اس کے بعد تسلا نارن حامیہ کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو اس گرم آگ کے اندر ڈال دیا جائے جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے. اس آگ کے اندر فرمایا ان کو ڈال دیا جائے گا. فرمایا کہ تسقا من عین آنیہ ان کو وہاں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی. یہاں پر جہنم کے اندر کھولتا ہوا، یعنی اتنا گرم پانی ہوگا کہ جس وقت وہ پئیں گے تو اندر پیٹ کی انتڑیاں کٹ کر پخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی. پھر دوبارہ حالت بحال کر دی جائے گی. پھر جب پانی پئیں گے یہی کیفیت. فرمایا تسقا من عین آنیہ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا الا من ضریع مگر وہ کانٹے دار جھاڑیاں. وہ جھاڑیاں کہ جب خشک ہو جائیں تو جانور بھی نہیں کھاتے. فرمایا کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ان کو دی جائیں گی جن کے اندر سے بڑی بدبو آ رہی ہوگی اور انتہائی گلی سڑی، وہ ان کو کھانے کے لیے دی جائیں گی. فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع کہ وہ جو کھانا ان کو وہاں پرووائڈ کیا جائے گا جہنمیوں کو. فرمایا لا یسمن وہ کھانا جو ہے نہ تو ان کے اندر کوئی انرجی کو پیدا کرے گا کہ ان کا جسم موٹا ہو. کھانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ جسم میں قوت آئے، جسم میں طاقت آئے، انرجی بحال ہو. فرمایا دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کی بھوک مٹے. فرمایا ولا یغنی من جوع اور نہ یہ بھوک مٹائے گا، نہ وہ کھانا انسان کو موٹا تازہ کرے گا، نہ وہ کھانا جہنم کا انسان کی بھوک مٹائے گا. دونوں کام تو کھانے کے یہ دو مقصد ہیں، یا تو انسان کے اندر جسم کے اندر انرجی کو پیدا کرے، طاقت پیدا کرے، قوت پیدا کرے. ہم کتنی ہی چیزیں اپنے جسم کے اندر انرجی کے لیے پیدا کھاتے ہیں، یا پھر بھوک مٹانے کے لیے چیز ہوتی ہے. میرے بھائیوں آپ ذرا ایمانداری سے سوچئے، بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ لوگ یہ جو سگریٹ کے بڑے عادی ہوتے ہیں اور سگریٹ کے بغیر وہ کہتے ہیں ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، کہ ہمارا دن رات ہی نہیں گزرتا، بلکہ یعنی یہ سگریٹ جو سگریٹ ہے ہر ڈبیا پہ لکھا ہوتا ہے کہ خبردار سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. ہر بندہ مانتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہر ڈبی پہ لکھا ہوا ہے. وہ فیکٹریاں جو سگریٹ بناتی ہیں وہ بھی لکھ کر بھیجتی ہیں، لیکن دیکھ لیں اس کے باوجود کتنی تعداد، جدھر دیکھو منہ کے ساتھ سگریٹ لگا ہوا ہے، سگریٹ سلگایا ہوا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ یہ سگریٹ انسان کو موٹا کرتا ہے یا انسان کی بھوک مٹاتا ہے؟ دونوں کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے؟ نہ، کبھی بھی نہیں. لیکن اس کے بغیر کہتے ہیں جی گزارا ہی نہیں، اس کے بغیر ہماری جان نہیں چھوڑتی. یہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی بالکل اسلام میں حرام ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عرب کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے عربی زبان میں. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی بالکل اسلام میں حرام ہے، اس کی کوئی جواز کی دلیل نہیں. بعض کہتے ہیں نہیں اس کو حرام نہ کہو، اس کو مکروہ کہہ لو. مکروہ نہیں میرے بھائیو، یہ مکروہ وغیرہ کا کوئی فلسفہ نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اچھا آپ دیکھیں کہ یہ سگریٹ جو ہے، سگریٹ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کو کہ کوئی آدمی واش روم میں بیٹھا کیلا کھا رہا ہو؟ کبھی بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں؟ کیلا حلال ہے،
کوئی بندہ واش روم میں بیٹھا کوئی آدمی روٹی کھا رہا ہو، کوئی کنو کھا رہا ہو، کوئی وہاں سیب کھا رہا ہو، نہیں کہتے ہیں نہیں یہ گندی جگہ ہے، یہاں میں نے کوئی کھانا. لیکن واش روم میں گئے ہوئے وہ جناب پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، منہ کے ساتھ سگریٹ لگا ہوا ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سگریٹ لگایا ہوا ہے. میرے اگر یہ حلال اور کوئی پاکیزہ چیز ہوتی تو بندہ واش روم میں لے کے جاتا، پیشاب کی حالت میں یہ استعمال کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا نہ وہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. اچھا، ان کے مقابلے میں جو اہل جنت ہوں گے ان کا بھی اللہ نے پھر تذکرہ کیا، کیونکہ اللہ کی عادت ہے اگر جہنمیوں کا تذکرہ کرے تو ساتھ جنتیوں کا کرتا ہے، اگر جنتیوں کا کرے تو ساتھ جہنمیوں. کیوں؟ اللہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے، دونوں راستے دکھا دیتا ہے. فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن خوشحال ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے پہ تر و تازگی نظر آ رہی ہوگی، چہرے سفید ہوں گے. فرمایا یہ کن کے ہیں؟ یہ ہیں موحدین کے چہرے، متابعین سنت کے چہرے، یہ ہیں متقین کے چہرے، محسنین کے چہرے، مسلمانوں کے چہرے، مومنوں کے چہرے. فرمایا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پہ خوش باش ہوں گے. جو انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، درس سنے اور حج عمرے کیے، جہاد کیا، اپنی کوشش پہ خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. جنت میں جا کر کوئی چغلی نہیں ہوگی، کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگا، کوئی آف بال نہیں بکیں گے، کوئی کسی طرح کی بد زبانی بد کلامی کا نہیں. بلکہ وہاں کیا آواز آئے گی؟ فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے السلام علیکم، ہر طرف سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام کی صدائیں آ رہی ہوں گی. میرے بھائیو، یہ ہے جنت کا پیارا ماحول. لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، اس کے اندر چشمہ ہوگا ہر وقت بہتا رہنے والا. کوئی سلسبیل کا چشمہ، کوئی تسنیم کا چشمہ، کوئی شہد کا چشمہ، کوئی شراب کا چشمہ، بڑے بڑے کمال کے چشمے اللہ وہاں چلائے گا. فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں پلنگ ہوں گے، مسحریاں ہوں گی بلند و بالا. وَأَكْوَابٍ موضوعہ، اور وہاں پر آبخورے ہوں گے، پیالے ہوں گے. فرمایا گلاس ہوں گے، موضوعہ، ایک سلیقے کے ساتھ رکھے ہوئے. آپ نے دیکھا گھروں کے اندر، ہمارے گھروں میں ہماری خواتین وہ ہوتا ہے نا وہ شو کیس، اس کے اندر برتن سجاتی ہیں، کس طرح کپ کے اوپر کپ، گلاس کے اوپر گلاس، بڑے بڑے ڈیزائن بنا کر وہ سجائے ہوتے ہیں. فرمایا جنت کے اندر یہ پیالے، یہ گلاس اس طرح بڑے بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے ہوں گے قطار میں رکھے ہوئے، قطار در قطار لائن میں تکیے رکھے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور وہاں قالین ہوں گے، مسندیں ہوں گی. فرمایا بچھائے ہوئے، جس طرح آپ نے دیکھا بڑے بڑے پارک، اور وہاں پر اگر کوئی قالین کے پیس مختلف جگہ پر رکھیں، جس کا جہاں دل چاہے یہاں بیٹھ جائے، جس کا جہاں دل چاہے کوئی یہاں بیٹھ جائے. فرمایا وہاں پر یہ رکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ جنتیوں جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک خاص بات اللہ نے جو بیان کی وہ کیا؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے. یہ کون لوگ ہوں گے کہ عمل کرتے تھے لیکن وہ عمل قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں تھا، اپنے پاس سے من گھڑت قسم کے اعمال، من گھڑت قسم کی نمازیں، من گھڑت قسم کے درود، من گھڑت قسم کے وظیفے، من گھڑت قسم کے یعنی سلسلے شروع کیے ہوئے جن کا نہ قرآن میں بیان نہ حدیث میں. تو اس طرح کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. بندہ نمازیں پڑھے اور
سنت کے مطابق نہ پڑھے وہ نمازیں بیکار ہیں. حج عمرہ کرے لیکن سنت کے مطابق نہ کرے وہ حج عمرہ بھی بیکار ہے. جو عمل بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل بیکار ہوگا. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی آدمی ایسا کام کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے فہو رد، وہ عمل اس کا مردود ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آئے گا اس کا ایک پہاڑ لگا ہوگا اس کے اعمال کا، لیکن کسی پر ظلم کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا حق کھا گیا، کسی کا قرض دبا گیا، کسی کا ڈاکہ مارا، کسی کی چوری کی. فرمایا قیامت والے دن وہ تقاضا کرنے والے آتے جائیں گے، پھر اس کی نیکیاں ان کو دی جاتی جائیں گی. آئے میرا جی ڈاکہ مارا تھا اس نے، کتنا، اب اس کے ڈاکے کے بدلے میں اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو نیکیوں کا ڈھیر، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، دیکھتے ہی دیکھتے نیکیاں وہ مظلوم لے جائیں گے اور یہ وہاں پر خالی ہاتھ دیکھتا دیکھتا ابھی مظلوم باقی ہیں. فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اب ان مظلوموں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں. فرمایا پھر ان کے گناہ اس کو دیے جائیں گے. جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا گناہوں کے پہاڑ کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لہذا میرے بھائیوں نیکیاں کریں. ایک بات کہ نیکیوں کے ساتھ بدعت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات نیکیاں کریں ساتھ کسی پر ظلم بھی نہ کریں. اللہ ہمیں ہر طرح سے نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحجر شق